حضرت علی اور عائشہ کی جنگ کی ہوئی تھی، ماں بیٹے میں ہو جاتی ہے، تمہارے یہاں ماں بیٹا نہیں لڑتے؟ اتفاق ہے، اس قصاص عثمان پر اختلاف ہو گیا، اجتہادی حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن سیدہ عائشہ کی خطا اجتہادی تھی، اللہ نے معاف کر دی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، بول بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی یاد رکھیں، ایک تو ان کو زمزم باقاعدگی سے صبح و شام چاہے 1 گھونٹ بھی ہو پلائیں، اسی نیت سے۔ اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے رکھیں، جب پانی ختم ہو پھر پڑھیں۔ الحمدللہ جن لوگوں نے آزمایا ہے، اللہ کا قرآن ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے، تو کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد دے اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ عرفات اگر ہم زیارت کے لیے جائیں دم تو نہیں پڑے گا، لیکن عرفات کس چیز زیارت کرنے جائیں گے ہم؟ عرفات تو ایک میدان ہے، اور آپ نے حج بھی وہی کرنا ہے، پوری زیارت کر لینا، سارا دن وہی رہنا ہے۔ ایک عادت ہے بس کہ جی زیارتوں پہ جا رہے ہیں۔ کبھی چڑھے ہو غار ثور میں؟ نیچے کھڑے ہیں غار ثور دیکھ لیا، ایسی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو بندوں کو۔ غار ہیرا پہ جبل نور میں کبھی چڑھے ہو؟ مینا میں تمہیں غار مرسلات کا پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ کس بات کی زیارتیں کر؟ کاروبار ہے موٹر والوں کا، چلو بھی زیارتیں کرا دیں آپ کو۔ آپ نے مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، زیارت کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حج سے پہلے ان جگہوں پہ جانا ناجائز ہے، اس لیے کہ جب جائے گا تو کہا یا یہی عرفات ہے، تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی۔ حج کے دن جب جائے گا تو قیامت کا منظر ہوگا، اس دن تو عظمت پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم طواف زیارت کے لیے حرم آئیں گے تو طواف زیارت کے بعد حرم میں 2-3 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم 35 دن کے لیے حج پہ آئے ہیں تو 35 دن آپ نے مکے میں رہنا ہے؟ اللہ کے بندے کیوں ایسی بات؟ جو پیکیج نہیں دیکھتا اسلام، مکے میں کتنے دن رہو گے، پھر تم مدینے جاؤ گے، مدینے سے واپس مکے آؤ گے، پھر تم عرفات کے لیے روانہ ہوئے، مسافر ہو۔ ہمارا پیکیج 35 دن کا ہے، لہٰذا وہیں سے 35 دن شمار ہو جائیں گے۔ وضو کے بچت پانی سے استنجے کی جگہ پر کپڑے باہر، مجھے نہیں سمجھ آئی، ایک چلو پانی مارا جائے؟ ہاں وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا وہم ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد تم اپنے آگے پانی کے چھینٹے مار ڈالو کپڑے پہ، تاکہ وہم یہ رہے کہ وہ تو وہی یار وہ پانی ہے جو میں نے مارا تھا، پیشاب کا تھوڑا ہے، تاکہ تمہارا وہ وہم ختم ہو جائے۔ بلیڈ سے مونچھیں صاف کریں؟ بالکل نہیں، کینچی سے کٹوائیں۔ حضور کا حکم ہے اعف اللحیٰ وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ آج کل تو ماشاءاللہ داڑھی بھی چٹ اور مونچھیں بھی چٹ، ماشاءاللہ پتہ نہیں لگتا یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ نہیں، تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ یہ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا مردوں میں؟ حالانکہ مرد کی علامت ہی داڑھی ہے۔ زینت الرجال اللحیٰ، عربوں کا علماء کا محاورہ ہے کہ مرد کی زینت داڑھی ہے، وہ زینت الجبال اللحیٰ، اور پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے۔
وزینت النساء الحیا، عورت کی زینت حیا ہے. عورت کی زینت میک اپ میں نہیں ہے، اس کی ماڈلنگ میں نہیں ہے، اس کی زینت حیا میں ہے. جتنا حیا زیادہ ہوگا اتنا جمال زیادہ ہوگا. اور جو ہر وقت منہ کھول کے پھرتی رہیں گی وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ختم ہو جائیں گی. ان کا نور ہی نہیں رہتا، اس کے تر و تازگی بھی نہیں رہتی چہرے کے اندر. دیکھا نہیں اللہ والے کیسے کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں کہ نظر ہی نہ پڑے کسی پہ، اس لیے پھر ان کی نظر میں اثر ہوتا. تم 24 گھنٹے لوگوں کی عورتیں دیکھتے رہو تو اثر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ حج یہی چھوڑ کے جاؤ گے. ہاں بالکل افضل یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد تاخیر نہ ہو. لیکن میرا بھائی جب امام ترمذی نے فرمایا تھا اس وقت 20 لاکھ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا. اب حالات ہیں، اتنا رش ہے، اتنا لوگ وضو کر رہے ہیں، تو اس لیے رعایت کی جاتی ہے. انجینئر مرزا کے تم مجھے جو حوالے دیتے ہو میں کیا کروں اس انجینئر کا؟ اس کا کوئی پرزہ خود ڈھیلا ہے، اس کا علاج کرو. انجینئر ہے نا، اس کا اپنا پرزہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا عقل کا. بوٹ اگر پاک ہیں، باہر گندگی میں استعمال نہیں کیے تو پہن کے طواف کر سکتے ہو، لیکن احرام میں نہیں، وہ تو پورا پاؤں بند ہو جائے گا. کوئی انجینئر مرزا کہتے دفع کرو، لعنت بھیجو. مہاراشٹر میں ایک تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے. جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ کامیاب فرمائے. جب بھی طواف شروع کرو گے میرا بھائی یاد رکھو استقبال ہوگا پھر استلام ہوگا، ورنہ طواف ہی نہیں ہوگا. عصر کی نماز کے بعد طواف کے چکر 7 مکمل ہو جانے کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو، بس. یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ عمرے میں احرام بعد طواف سائی کی احرام کھولنے کے بعد حل کرائے، کوئی کتنی دیر بعد؟ اگر تو کئی گھنٹے لگ گئے پھر تو دم پڑ جائے گی. اگر فوراً چاہتے